سورہ کہف کی آیت نمبر 54 سورہ کہف کا 8واں رکوع اور 15ویں پارے کا 20واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال طرح طرح بیان فرمائی تاکہ لوگ سمجھیں اور نصیحت حاصل کریں۔ مختلف مضامین مختلف انداز میں سمجھائے گئے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہاں انسان سے مراد نضر بن حارث ہے، اور جھگڑے سے نضر بن حارث کا قرآن پاک کے بارے میں جھگڑا کرنا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں انسان سے مراد ابی بن خلف ہے، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کیا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ انسان سے مراد یہاں تمام کفار ہیں، یعنی تمام کفار ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہیں۔ بعض کے نزدیک آیت عموم پر ہے اور یہی اصح ہے، یعنی فی نفسی اگر عام انسانوں کو دیکھا جائے تو وہ ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہیں۔ اگر انسان کا سینہ ہدایت سے روشن ہو جائے تو وہ باطل سے جھگڑتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب پاتا ہے، اور اگر سینہ روشن نہ ہو تو وہ حق کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور حق سے جھگڑتا ہے اور اپنے آپ کو برباد کرتا ہے۔ انسان میں بہت ساری چیزیں رکھی گئیں، مثلا غصہ ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن اگر اس غصے کا صحیح استعمال کر لیا جائے تو یہی غصہ اسے جنت میں لے جاتا ہے۔ جیسے مجاہد جب جہاد میں جاتا ہے تو کفار کے خلاف اس کا غصہ ہی اسے کافروں پر حملہ کرنے کی قوت دیتا ہے، لیکن اگر اس غصے کو غلط استعمال کیا جائے تو یہی غصہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی خاطر اور گمراہی پر جھگڑنے سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہماری محبتیں ہوں اور دشمنی یا دوری ہو تو بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہو۔ جو رسول اللہ کا گستاخ ہو ہم اس سے دور ہو جائیں، اور جو حضور سے محبت کرنے والے ہوں ہم ان سے قریب ہو جائیں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، اور لوگوں کو کس چیز نے اس سے روکا کہ ایمان لاتے جب ہدایت ان کے پاس آئی، یعنی جب قرآن کریم ان کے پاس آ گیا، جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ان کے پاس آ گئی تو پھر ایمان لانے سے کس چیز نے انہیں روکا؟ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے معافی مانگتے، یعنی جب ہدایت ان کے پاس آ گئی تو ایمان لانے سے اور معافی مانگنے سے کس چیز نے انہیں روکا؟ معنی یہ ہے کہ ان کے لیے اب عذر کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں ایمان سے اور معافی مانگنے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں۔ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر یہ کہ ان پر اگلوں کا دستور آئے، یعنی وہ ہلاکت جو مقدر ہے اس کے بعد، یعنی جس طرح پہلے لوگ ہلاک ہوئے ان کے نصیب میں بھی ہلاکت لکھی ہے، اس لیے یہ ایمان نہ لائے۔ او یأتیہم العذاب قبلا، یا ان پر قسم قسم کا عذاب آئے۔ ہلاکت کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ اچانک سے عذاب آتا ہے، کفار ہلاک ہو جاتے ہیں،
اور ایک صورت یہ ہے کہ قسم قسم کی تکلیفیں، عذابات، اور بتدریج وہ ذلیل و رسوا ہو کر ہلاک ہوتے ہیں۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشی اور ڈر سنانے والے، یعنی رسول خوشخبری سنانے کے لیے آتے ہیں، ان لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں جو مومن ہیں، ایماندار ہیں، اطاعت شعار ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، انہیں ثواب کی خوشخبری سناتے ہیں، اور جو بے ایمان ہیں، نافرمان ہیں، ان کو اللہ کے عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جو کافر ہیں وہ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں اور رسولوں کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس سے حق کو ہٹا دیں، یعنی باطل کافر لوگ باطل کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں، گمراہیاں پھیلاتے ہیں اور حق کو مٹانا چاہتے ہیں، اور جو اہل حق ہیں انہیں حق سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیتوں کی اور جو ڈر انہیں سنائے گئے تھے ان کی ہنسی بنا لی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میں نے ان پر آیتیں نازل کی اور جو عذاب کا انہیں ڈر سنایا گیا، یہ کافر اس کا مذاق بناتے ہیں، اس پر ہنستے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو وہ ان سے منہ پھیر لے اور نصیحت حاصل نہ کرے اور ان پر ایمان نہ لائے۔ یعنی جسے رب کی آیتیں سنائی جائیں، نشانیاں یاد دلائی جائیں، پھر بھی ایمان نہ لائے، اس کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے کہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اپنے آپ کو برباد کیا۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس کے ہاتھ جو آگے بھیج چکے اسے بھول جائے، یعنی جو اس نے گناہ، معصیت اور نافرمانی کی تو وہ اسے بھول جائے اور یہ نہ سوچے کہ میرا انجام آخرت میں کیا ہوگا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی جان پر ظلم کیا اور یہ کائنات میں بہت بڑا ظالم ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ قرآن نہ سمجھیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں گرانی، یعنی ان کے دل بند کر دیے گئے ہیں، یہ قرآن سمجھ نہیں سکتے، ان کے کان بند ہیں، حق بات سن نہیں سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال سے ناراض ہو جاتا ہے اور رب العالمین کی ناراضگی اور اس کا غضب ہوتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے پھر بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ جن سے رب ناراض ہے تو اب وہ قرآن سمجھ نہیں سکتے اور نہ حق بات وہ سن سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو جب بھی ہرگز کبھی راہ نہ پائیں گے۔ یہ ان کے بارے میں ہے جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہیں، جن کے نصیب میں ایمان نہیں، ان کے متعلق فرمایا کہ اگر ہدایت کی طرف بلاؤ گے پھر بھی یہ ہدایت یافتہ نہ ہوں گے۔ اللہ ہمارے نصیب اچھے کرے اور رب العالمین ہر اس کام سے بچائے جو رب کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب بخشنے والا، مہر والا ہے، رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ انہیں ان کے کیے پر پکڑتا،
یعنی دنیا ہی میں پکڑ لیتا، لعجل لهم العذاب، تو جلد ان پر عذاب بھیجتا، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے مہلت دی اور عذاب میں جلدی نہ فرمائی۔ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے، یعنی وہ قیامت کا دن ہے جب یہ اٹھائے جائیں گے، وہ اٹھنے اور حساب کا دن ہے، تو عذاب وہاں ملے گا۔ یہاں دنیا میں مہلت دی گئی تاکہ اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور توبہ کریں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دیں، وہاں کے رہنے والوں کو ہلاک کر دیا، اور وہ بستیاں ویران ہو گئیں۔ ان بستیوں سے قوم لوط، عاد اور سمود وغیرہ کی بستیاں مراد ہیں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، تباہ کر دیں، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، جب انہوں نے حق کو نہ مانا اور کفر اختیار کیا، تو ایک وقت تک انہیں مہلت دی گئی، پھر جب مہلت ختم ہوئی تو وہ ہلاک کر دیے گئے۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی بربادی کا ایک وعدہ رکھا تھا، ایک وقت مقرر فرمایا تھا۔ سورہ کہف کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارا بھی ایک وقت ہے موت کا، اور وہ وقت بہت جلد ختم ہونے کے قریب ہے۔ جو زندگی گزر گئی وہ تو ہم جانتے ہیں، اب معلوم نہیں کہ کتنی زندگی باقی ہے، تو اس لیے ہمیں سچی پکی توبہ کرنی چاہیے، اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اللہ کے حقوق ادا کریں، بندوں کے حقوق ادا کریں، اور ہر وقت ہم یہ فکر رکھیں کہ میں اپنی آخرت کی تیاری کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ